کہ ہم تو اسے برادر ملک سمجھتے رہے، اب وہ صرف ہمارا ہمسایہ ہے، کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی ہے نا، انہوں نے انڈیا کو خوش کیا ہے۔ پاکستان کو اس سطح پہ نہ لے کے جائیں کہ پاکستان کو کھل کے سامنے آنا پڑے۔ پاکستان نے بھی ایک ڈوز دی ہے صرف چند گھنٹوں کی، دیکھیں اسلحہ امریکہ کا، فنڈنگ انڈیا کی، سرزمین افغانستان کی، اور کھیل پاکستان میں آپ کھیل رہے ہیں۔ اس طرح اب چلنا نہیں ہے کہ ایک دن پہلے آپ بیٹھ کے انڈیا کے ساتھ دستخط کرتے ہیں، دوسرے دن آپ ہمارے بارڈر پہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب سے تو اکثر ملاقات رہتی ہے اور وہ بیک گراؤنڈ بریفنگ ہمیں مل جاتی ہے کچھ ایشوز کے حوالے سے، اور یہ ملاقات ہماری اس وقت ہوئی جب وہ مصر کے دورے پہ جا رہے تھے۔ اور جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو انہوں نے یہ بات بڑی کلیئر کٹ کہی ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک نہیں ہے، نہ ہم افغان حکومت کے دشمن ہیں، نہ افغان عوام کے دشمن ہیں۔ ہماری دشمنی ہے دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے، اور یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہماری ریاست کا فیصلہ ہے کہ ہم نے ان کی کمر توڑنی ہے، انہیں ان کے انجام پہ پہنچانا ہے۔ اس لیے کہ دفاعی اعتبار سے تو ہم خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکے ہیں۔ 10 مئی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ لیکن ہمیں جب معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنا ہے تو ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے، اور اگر کوئی سرحد پار سے آ کر ہمارے بچوں کو خون میں نہلائے گا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم نے ان سے نپٹنا ہے۔ اور یہ جس ایجنڈے پہ ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اور اب آپ نے لیٹسٹلی دیکھا کہ جب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو اس معاہدے کے یہ صرف معاہدہ جو ہے دفاع تک منسلک نہیں ہے کہ پاکستان ایک دفاعی طاقت ہے اور سعودی عرب ایک معاشی طاقت ہے۔ یہ ملاپ جو ہے یہ دراصل عالم اسلام کی قوت ہے، اور یہ یہاں تک محدود نہیں رہنا، اور اس کا سب سے زیادہ جو اثر ہوا ہے وہ انڈیا پہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 10 مئی کے بعد آج تک نریندر مودی صاحب اور ان کے آرمی چیف نفسیاتی کیفیت سے دو چار ہیں، وہ کانپتے نظر آ رہے ہیں، وہ پھر چڑھ دوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ چڑھ دوڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ بہت اچھی بات ہے کل پرائم منسٹر نے ہمیں بتایا کہ جی وہ اب اس پوزیشن میں اس لیے نہیں ہے کہ کوئی طاقت ان کے پیچھے نہیں ہے، کوئی ملک ان کے پیچھے نہیں ہے، وہ آئسولیشن کا شکار ہے، اس لیے کہ وہ ایک غرور اور تکبر کا ایک شاکار بنا ہوا تھا، تو آج جس پوزیشن پہ آ کے کھڑا ہوا ہے وہ اپنی پالیسیز کی وجہ سے ہے۔ اور ملا متقی کا وہاں پہ جانا یہ بڑا الارمنگ ہے، اس لیے کہ افغانستان کے حوالے سے ہماری ایک تاریخ ہے، ہم نے بہت کچھ افغانستان کی وجہ سے نقصان برداشت کیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ پہلے برسر اقتدار تھے افغانستان کی صورتحال پر، اور وہ اپنی سیکورٹی پالیسیز کے حوالے سے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ پاکستان تھا جس نے دنیا کے اندر ایک موقف اختیار کیا تھا کہ آپ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکال لیں، اور اس سیاسی حل کے لیے انہوں نے طالبان سے بات چیت کا عندیہ دیا تھا۔ پاکستان نے مری مذاکرات کروائے، پاکستان نے دوحہ مذاکرات کروائے، دوحہ معاہدہ پاکستان کی وجہ سے ہوا، اور بڑی خوشی منائی گئی 2021 میں جب طالبان برسر اقتدار آئے۔ لیکن اگر آپ افغانستان کی پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو کوئی حکمران بھی پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، ہمیں کبھی وہاں سے تازہ ہوا کا جھونکا نہیں آیا، ہمیں وہاں سے اچھی خبر نہیں آئی۔ طالبان کے آنے کے بعد ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہماری ایک پالیسی تھی اسٹیٹ کی کہ افغانستان کا امن خطے کے استحکام کے ساتھ منسلک ہے، لیکن ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھیں اسلحہ امریکہ کا، فنڈنگ انڈیا کی، سرزمین افغانستان کی، اور کھیل پاکستان میں آپ کھیل رہے ہیں۔ اس طرح اب چلنا نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی کنفیوژن نہیں ہے، آج پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت ایک پیج پہ ہے، ہم نے اب آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ اور دشمن کو یہ پتہ ہے کہ یہ مشکل صورتحال کے اندر سے جینا جان چکے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا جب ایٹمی دھماکے ہوئے تھے تو پاکستان کی امداد بند کر دی گئی تھی، پاکستان سروائیو کر گیا تھا، پھر پاکستان بڑی مشکل صورتحال کے اندر ایٹمی طاقت بن گیا۔ اب پاکستان نے معاشی طاقت بننا ہے، تو یہ سب کچھ جو پاکستان کے اندر بھی کروایا جا رہا ہے نا، یہ ایک خاص ایجنڈے کی کڑی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ بیرونی محاذ پہ 10 مئی کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، تو ماضی کے اندر ہمیں بیرونی محاذ سے اچھی خبریں نہیں آتی تھی۔ اب یہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی کیفیت طاری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک خاص ایجنڈا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال کا بھی تدارک ہونا ہے۔ لیکن
دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے نا، یہ فیصلہ کن موڑ پہ ہے، اور کل پرائم منسٹر بڑے جذباتی تھے اس حوالے سے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو خون میں نہاتا نہیں دیکھ سکتے، یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں. یہ آپ نے دیکھا پچھلے ایک ہفتے کے دوران تو کھلم کھلا آتے ہیں وہاں پر. اور ایک بات جو پاکستانی فوج میں ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے، یہ صرف جوان شہید نہیں ہوتے، یہ افسر بھی شہید ہوتے ہیں. اور یہ دنیا کی عسکری تاریخ میں نے اٹھا کے دیکھی ہے، یہ ریشو دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں ہے جو پاکستان کے اندر قائم ہوئی ہے کہ جناب جوان شہید ہو رہے ہیں. تو یہ میں 3 دن پہلے کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، جس دن 11 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں، کہ جب شہادتیں ہوئی ہیں تو ایک لیفٹیننٹ کرنل اور میجر وہاں پر پہنچ گئے، وہ جو شہید ہوئے ہیں. جب افسر اور جوانوں کے درمیان ایک کوارڈینیشن اور اس طرز کی ہو تو پھر جو ہے فتح مبین ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں، ایک کنفیوژن تھی، ایک انتشار تھا، ایک تناؤ تھا، ایک ٹکراؤ تھا. ہم منتشر تھے، لیکن 10 مئی کے بعد والا پاکستان بالکل بدلا ہوا پاکستان ہے. یہ دشمن کو ہضم نہیں ہو پا رہا، تو لہٰذا ایک یکسوئی اور سنجیدگی اسلام آباد اور پنڈی میں آئی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے. بات یہ کہ آج بھی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیڈ لاک کی پوزیشن ہے. یہ جس کی حکومت ہوتی ہے نا، وہ ذمہ دار ہوتا ہے. بات یہ کہ وہاں پر اگر طالبان انتظامیہ ہیں اور ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، وہاں پر مراکز موجود ہیں، شواہد دی ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار 10 بار. ڈیفنس منسٹر بھی وہاں گئے ہیں، فارن منسٹر بھی وہاں پر گئے ہیں، آرمی چیف بھی گئے ہیں، IAS چیف بھی گئے ہیں. پاکستان ان سے بگاڑ نہیں چاہتا. اور میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ ہم تو اسے برادر ملک سمجھتے رہے، اب وہ صرف ہمارا ہمسایہ ہے. کیونکہ انہوں نے جو حرکت کی ہے نا، انہوں نے انڈیا کو خوش کیا ہے. یہ جس میں دفاعی معاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک دن پہلے آپ بیٹھ کے انڈیا کے ساتھ دستخط کرتے ہیں، دوسرے دن آپ ہمارے بارڈر پہ چڑھ دوڑتے ہیں. تو ان کا کیا خیال تھا کہ بھارتی کھیل کھیل کے تو آپ کو معافی مل جائے گی. میرا خیال پاکستانی فوج نے ایک ہی ہلے میں کام کر دیا ہے، اور یہ کوئی 3 ماہ کی ڈوز انہیں دے دی ہے، اور ساتھ موقع دیا ہے کہ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں. ان کے لیے پاکستان نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، ایک تاریخ ہے پوری. اس لیے کہ امریکہ تو ان کا مخالف تھا، پاکستان ساتھ کھڑا تھا، پاکستان کو قیمت دینی پڑی ہے. 40 لاکھ کے مہاجر یہاں پہ رکھے ہوئے تھے، ان کے خلاف بات نہیں کوئی کر سکتا تھا. اور ہم تو وہ اس مکتبہ فکر سے تھے جو افغان طالبان اور TTP میں فرق ظاہر کرتے تھے. انہوں نے تو ثبوت فراہم کر دیا ہے کہ وہ تو اکٹھے ہیں. تو اب ایسے نہیں ہوگا، اب ایسے نہیں چلے گا کہ اب اس خطے کے اندر پاکستان ایک چھوٹا ملک ہوتے ہوئے ایک بڑی پاور کے طور پہ سامنے آیا ہے. اور آپ دیکھ لیں، چین پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے، امریکہ پاکستان کا رخ کر رہا ہے، دنیا کے اندر پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے. اور اب اگر افغان سرزمین کا استعمال پاکستان کے خلاف ہونا ہے تو پاکستان اگر اپنے سے 6 گنا بڑے ملک کو دن میں تارے دکھا سکتا ہے، دھول چٹا سکتا ہے، تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ قطر نے بھی ہمیں اپروچ کیا ہے، سعودی عرب نے بھی کیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے دشمن، نہ وہاں کی حکومت ہماری دشمن ہے، نہ وہاں کے عوام ہماری دشمن ہے. دشمنی ہے تو دہشت گردوں سے ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی حکومت ہو، وہاں پر آپ کے دہشت گردی کے مراکز قائم ہوں، وہاں پر NDS اور راہ کا گٹھ جوڑ کام کر رہا ہو، تو پاکستان کو شکایات کیوں نہیں ہوں گی؟ اور پاکستان کی فوج کے جوان ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں. تو بات یہ کہ اپنے جوانوں اور افسروں کا خون، ہمارا بھی خون کھولتا ہے. کون ہے وہ؟ ہم میں سے ہیں. تو آپ وہاں سے آئیں. ہاں ایک بات ضرور ہے، ان کے پاس اسلحہ بڑا جدید ہے، وہ جو امریکہ چھوڑ کے گیا تھا. فنڈنگ انڈیا کی ہے، سرزمین افغانستان کی ہے. تو یہ نیکسس ایسے چلے گا نہیں. اب تو امریکہ بھی تو ان کا دشمن ہے، تو پاکستان کو اس سطح پہ نہ لے کے جائیں کہ پاکستان کو کھل کے سامنے آنا پڑے. پاکستان نے بھی ایک ڈوز دی ہے صرف چند گھنٹوں کی، چونکہ پاکستانی فوج پیشہ ورانہ اہلیت کی حامل ہے اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. اگر وہ 6 گنا بڑی فوج کو اور ان کی ایئر فورس کو 2-2.5 گھنٹے میں فارغ کر سکتی ہے، تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گیند افغان طالبان کی کورٹ میں ہے. انہیں سمجھنا سوچنا چاہیے. احسان فراموشی اور موسن کشی کی اگر تاریخ رقم کریں گے تو ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے.